أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ تکریم ہے لازم سیدان دی، پر سید ہندہ کونے، تکریم ہے لازم سیدان دی، پر سید ہندہ کونے۔ آویکھ حدیث پیغمبر دی، تیرے دھپ جن سارے دونے۔ تے آقا چک کے حسن نو تلیاں تے لگے فرماؤنے، اے بچڑا میرا سید ہے، دسوں اس تو ود کے کونے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ حضرات محترم، انسان دا تعارف دو طرح دا ہوندا ہے۔ بعض بندے یا بعض چیزیں ایسی ہوندیاں نے کہ جنہاں دا تعارف کروانا پیندا ہے کہ اے بندہ فلائیں، اے دا نام فلائیں، اے فلان جگہ تے رہن والا ہے۔ اور بعض بندے یا بعض چیزیں ایسی ہوندیاں نے کہ جڑیاں کسی تعارف دیاں محتاج ہی نہیں ہوندیاں، انہاں دا تعارف کروان دی ضرورت نہیں پیندی، صرف ادامہ تو ہی پتہ لگ جاندہ ہے کہ اے فلان دی گل ہو رہی۔ ماڑی جی دھوپ آ جائے تے سورج وال ویکھن دی لوڑ ہی نہیں پیندی، اسی کہہ دینے ہیں بھی سورج چڑھ گیا ہے۔ کسی جگہ سے دھواں نظر آ جائے، اگ ویکھن دی لوڑ ہی نہیں پیندی، دھواں ہی تعارف کروا دیندا ہے کہ کتے اگ لگ گئی۔ کسی جگہ تو خوشبو آ جائے تے بغیر پھول نو ویکھیاں، بغیر گلستان نو ویکھیاں اسی سمجھ جانے ہاں کہ یا تے پھول ساڑھے قریب آ گیا تے یا اسی کسی گلستان چو گزر رہے ہیں۔ بعد لوگ بھی انجدے ہوندے نے کہ انہاں دا تعارف کروان دی ضرورت نہیں پیندی، انہاں دی مہک اور انہاں دیاں ادامہ تو تعارف ہو جاتا ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بعون اللہ تعالی و باذن اللہ تعالی دو ایسے جوانہ دا ذکر کرنا ہے
کہ جیڑے کسے تعارف دے محتاج بولو کسے تعارف دے محتاج نہیں بس انہاں دی مہک ہی انہاں دا تعارف ہے انہاں دی خوشبو ہی انہاں دا تعارف ہے انہاں دی فضائل و مناقب ہی انہاں دا تعارف ہے اے نوجوان علی المرتضیٰ دے دلارے نے سیدہ فاطمہ دے جگر دے پارے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں دے تارے نے جگر گوشائے بطول نے اور میرے نبی دے پھول نے نواسائے رسول نے نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں ارے دیکھ زہرا کے بیٹوں کی شان کہ جن کی سواری رسول بنتے ہیں تعارف دی لوڑتے نہیں نہ رہ گئی اداواں دس دیتا ہے کون ہے مہک نے دس دیتا کہ کون لیکن بعض شخصیتیں ایسیاں ہوندیاں نے جڑیاں کسی تعارف دیاں محتاج تے نہیں ہوندیاں لیکن انہاں دا ذکر محفل چتاں کری دے تاکہ محفل وچ برکت آ جائے تاکہ محفل دے اندر قرار آ جائے تاکہ محفل دے اندر سکون آ جائے تو آئیے اینا ہستیاں دا اینا دو نبی پاک دے پھلاں دا نام لے کے ذکر کرنے آؤں تاکہ میرا تے تواڈا ایمان ود بھی جائے تے تازہ بھی ہو جائے ذرا غور کرنا توجہ کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریانو قدرتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے یورتزان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرما دینے آلہ حسنو والحسینو سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا کائنات دے لوگو حسن بھی جنت دے نوجوانہ دا سردارے حسین بھی جنت دے نوجوانہ دا سردارے اللہ اللہ میں قربان جاواں دوسری حدیث نبی پاک دی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے الحسن والحسین ریحانتا یا فی الدنیا فرمایا کائنات دے لوگو حسن بھی میرا پھولے حسین بھی میرا پھولے اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام دے سامنے جدوں بھی جناب حسن آئے جدوں بھی جناب حسین آئے میرے پیغمبر نے دونوں چکیا بھی ہے دونوں چمیا بھی ہے دونوں سنگیا بھی ہے صحابہ کر دینے محبوبہ چکنا تے سمجھ وچ آندا ہے چمنا بھی سمجھ وچ آندا ہے سنگنا سمجھ وچ نہیں آندا سنگ دے کیوں جے تے میرے آقا فرماندے نے ریحانہ تایا سنگیا کناں نو جاندا ہے سنگیا پھلاں نو جاندا ہے او کائنات دے لوگو اے دوویں میرے پھل نے حسن بھی میرا پھل ہے حسین بھی میرا پھل ہے تو ہانو گلاب چو خوشبو آم دیئے مینو حسن چو خوشبو آم دیئے تو ہانو چنبیلی چو خوشبو آم دیئے مینو حسین چو خوشبو آم دیئے تے میں آکھیے پھلام دیاں خندیاں نے کئی قسمہ کئی کلرت کئی ڈزینے انہ دی رنگت تک تک کے پئی ہندی دنیا فینے
پر دو پھل جگ تینج دے ہیں جو دو میں نبی دے چینے ایک پھل دا نام حسن یارو تے دوجے پھل دا نام حسین ایک پھل دا نام حسن یارو تے دوجے پھل دا نام حسین اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اللہ میں بعض کاڑے لوگ کہیں دے نے بعض بول دے نہیں بعض کاڑے لوگ تسی کاڑے سمجھی جاتے جب میں کاڑے کہہ رہے ہیں بعض کاڑے لوگ کہیں دے تسی شاید غلط سمجھ گیا میں آکھیا بعض کاڑے لوگ تسی کاڑے سمجھ لیا چلو تہاڈی اپنی سمجھ تے ساڈی اپنی سمجھ بھائی ہیں بعض کاڑے لوگ جڑے نا یعنی جلد باز لوگ جو بات کو سمجھتے نہیں اور جلد بازی کر جاتے ہیں بعض کاڑے لوگ کہیں دے نے بھی جڑے اہل حدیث لوگ نے نا یا جڑے وابی لوگ نے اے حضرت حسن نہیں ماندے اے حضرت حسین نہیں ماندے اور نہ بھائی نہ اور میرے کاڑے لوگو انج دی کوئی گل نہیں اسی جناب حسن نو بھی ماننے ہاں جناب حسین نو بھی ماننے ہاں تے میں تواڈے سامنے دلیلاں پیش کر لگا پانچ کنیاں بولو سارے کنیاں پانچ دلیلاں پیش کر لگا اے پانچ دلیلاں ثابت کرنگیاں کہ ہم حسن کو بھی مانتے ہیں ہم جناب حسین کو بھی مانتے ہیں صرف مانتے نہیں ہیں بلکہ یہ اعلان کرتے ہیں میں نے تو کل اپنے سٹیٹس پہ لکھا تھا کہ آج مرکز اخلاص میں دلوں کو چین ہوگا کیونکہ تذکرہ حسنین ہوگا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں تواڈے سامنے دلیلاں پیش کرانگا کنیاں پانچ دلیلاں پیش کرانگا پہلی دلیل تے توجہ کرنا صحیح البخاری کتاب الآذان درسی کتاب جلد اول تے صفحہ نمبر 174 تے ورکے دا کھبا پاسا ورکے دا کھبا پاسا اللہ 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 تے چھویں سطرے تے راوی دا نام حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا آقا فرما دینے لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فرمایا جڑا بندہ فاتحہ نہیں پڑھ دا اس بندے دی نماز کوئی نہیں اے میرے پیغمبر دی حدیث ہے اس حدیث نو سارے مکتبہ فکر دے لوگ ماندے نے لیکن ہر مکتبہ فکر اس حدیث دی اپنی اپنی تعویل کر دے کچھ کہندے نے فاتحہ ادوں پڑھو جدو تسی امام دے مگر نہ ہوو اسی کہنے ہاں فاتحہ امام دے مگر ہوو پھر بھی پڑھو فاتحہ نماز سری ہووے پھر بھی پڑھو فاتحہ نماز جاری ہووے پھر بھی پڑھو اسی نماز دی ہر رکعت اندر تے ہر نماز اندر فاتحہ دا پڑھنا لازم سمجھنے آؤ کیوں سمجھنے آؤ ایک تے نبی پاک دا فرمانے تے دوسرا فاتحہ دے وچ تذکرہ حسنین فاتحہ دے اندر میرے حسن دا تذکرہ فاتحہ دے اندر میرے حسین دا تذکرہ کتھے تذکرہ آؤ میں بخواما جدو آپ پڑھ دیا تے پہنچنے آؤ صراط الذین انعمت علیہم اللہ سونیا سانو راہ بخاؤ کنہ لوگاں دارا جنہ لوگاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے اللہ نے انعام کنہ لوگاں تے کیتا ہے دوسرے مقام تے فرمایا
کالذین انعم اللہ علیہم من النبیین، ادھر میرا من النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ سانو نہ لوگاں دا راہ بخا جڑے لوگاں تے تیرا انعام ہویا، اللہ دا انعام ہویا نبیاں تے، اللہ دا انعام ہویا صدیقاں تے، اللہ دا انعام ہویا شہیداں تے۔ شہید کون نے؟ میرے حسن بھی شہید نے، میرے حسین بھی شہید نے۔ لہذا میں جدو بھی نماز پڑھنا، نماز اندر جناب حسن دا تذکرہ کرنا، میری زور اندر تذکرہ حسنین کریمین دا، میرے فرد وچ تذکرہ حسنین کریمین دا، میرے نفلاں وچ تذکرہ جناب حسنین کریمین دا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ اور دوسری دلیل تے غور کرنا، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی حدیث ہے، صحیح الحوالہ پھر نوٹ کر لو، صحیح البخاری کتاب الانبیاء درسی کتاب جلد اول صفحہ نمبر 596 ورکے دا کھبا پاسا، ورکے دا کھبا پاسا، اللہ اللہ تے بائیں ستارے تے راوی دا نام حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، اسی نبی پاک علیہ السلام نو پوچھیا کیف نصلی علیکہ یا رسول اللہ، سونیاں تو اڈے تے درود کیویں پڑھنا ہے نماز اندر؟ تے نبی پاک فرما دینے، اے میرے یارو میرے تینج درود پڑھیا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلا آل آل دا لفظ تسی پڑھنا ہے، وعلا اچھی وعلا۔ خطیب بلائے تو جمعے میں بولنا جائز ہے، خطیب نہ بلاوے تو پھر نہیں بولنا، خطیب بلائے تو بولنا ہے وعلا آل محمد وعلا آل محمد آل سے گونج جائے مرکز اخلاص کا یہ پورا حال، وعلا آل محمد وعلا آل محمد۔ جدو لفظ آل آیا، آل وچ جناب حسن آئے کہ نہیں آئے، جناب حسین آئے کہ نہیں آئے؟ لہذا جدو میں ہر نماز دے تشہد اندر بینا وا، میں تشہد اندر حضرت حسن دا تذکرہ بھی کرنا وا، حضرت حسین دا تذکرہ بھی کرنا وا، پھر کیوں کہم دیو کہ نہیں ماندا؟ اللہ اللہ توجہ کرنا، نہیں سمجھ آئی؟ ایک تیسری دلیل تے غور کرنا، حضرات جی وقار حوالہ نوٹ کر لاؤ، جامع ترمذی کتاب الوتر درسی کتاب جلد اول صفحہ نمبر 106 ورکے دا کھبا پاسا بائیں ستر، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے مینوں وتر دی دعا سکھائی گے۔ حسن جی کیڑی دعا سکھائی گے؟ حضرت حسن فرما دینے، اے دعا وتراں دی مینوں نبی پاک نے سکھائی ہے، کیڑی؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت۔ اے وتراں دی دعا ہے، دو دعا میں وتراں دیاں نے، ایک دعا اے وے، ایک دعا اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونصلی علیک الخیر، او بھی وتراں دی دعا ہے، اے بھی وتراں دی دعا ہے، او بھی ثابت ہے، اے بھی ثابت ہے، او بھی پڑھی جا سکتی ہے، اے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن میں اے پڑھنا اہل حدیث دی ہر مسجد دی اندر اے دعا پڑھی جاندی ہے، کیونکہ دعا مینوں حسن نے سکھائی ہے، کیونکہ دعا میں نبی پاک دے نواسے کڑو سکھی ہے۔ ہجے بھی تو کمیں نہیں مان دے تے پھر تیری مرضی ہے، میں تینوں چوتھی دلیل دے دینا وا، سیدنا حضرت حسنین کریمین نے پوری زندگی کدی کسے قبر اتے سجدہ نہیں کیتا، وہابی بھی کدی کسے قبر اتے سجدہ نہیں کردا، حسنین کریمین نے پوری زندگی دے اندر کدی اللہ نو چھڑ کے کسے جانور اگے، کسے درخت اگے، کسے بیری اگے، کسے ٹالی اگے
سجدہ نہیں کیتا، اہل حدیث بھی سجدہ نہیں کردا۔ حسنین کریمین نے ساری زندگی دے اندر کدی جناب کسے غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز نہیں دیتی، اہل حدیث بھی غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز نہیں دیندا۔ حسن و حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساری زندگی دے اندر کدی تعویذ نہیں کروایا، کدی کسے کولو جا کے تعویذ نہیں کروایا، کدی کسے جا کے جناب کتے دھاگا نہیں بنیا، کدی کتے جا کے جناب ککڑ نہیں دیتا، کدی کتے جا کے کسے قبر تے سجدہ نہیں کیتا، کدی کسے بابے کولو جا کے تعویذ نہیں بنوایا۔ آج اہل حدیث بھی انج نہیں کردا، نہ دھاگا بندا ہے نہ چھلا بندا ہے، بلکہ اہل حدیث کہندا ہے لا دھاگا تا ولا چھلا تا ولا تیرا تا۔ اسلام وچ نہ دھاگا جائز ہے نہ چھلا جائز ہے، کوئی شے جائز کوئی نہیں۔ میرا عقیدہ ہوئی ہے جڑا حسنین کریمین دا عقیدہ ہے، پھر کیوں نہیں مندا کہ میں حسنین کریمین نال پیار کرنا۔ میں پنجویں دلیل دین لگا، حوالہ پلے نال بن کے لے جاؤ، صحیح البخاری ہے، صحیح البخاری ہے، کتاب الانبیاء ہے، جلد اول ہے، درسی کتاب ہے، صفحہ نمبر 597 ہے، صفحہ نمبر 597 ہے، ورکے دا سجا پاسا ہے تے تیسری سطر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، نبی پاک دم کریا کرتے سن جناب حسن نو تے جناب حسین دومانو، نبی پاک دم کریا کرتے سن کیڑا اعیدکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان لام۔ اللہ دے نبی اے حسنین کریمین دم کریا کرتے سن۔ اہل حدیث بھی آج اپنے بچوں نے دم کردا ہے۔ اسی کدی ٹی وی تے دے کے انج نہیں آکھیا جدے سر نو درد ہوے سر تے ہاتھ رکھ کے آکھے بابا جی کی گھوڑی وہی پرانی رات۔ اسی کدی انج دے ٹامے لوکاں نو نہیں دسے، اسی کدی انج دے منتر لوکاں نو نہیں دسے، اسی کدی انج دے تنتر لوکاں نو نہیں دسے۔ کیوں نہیں دسے؟ ساڈے کول حسنین کریم والا دم موجود ہے۔ 5 دلیلاں میں دتیاں، ثابت کی ہویا اور لوگو میری نماز دے ہر قیام اندر تذکرہ حسنین نے، میری نماز دے ہر قیام اندر حسنین نے، میری نماز دے ہر تشہد اندر حسنین نے، اور لوگو میرے وطران دے اندر حسنین نے، اور لوگو میرے جناب عقیدے دے اندر حسن تے حسین، اور میرے دم وچ حسن و حسین، بلکہ میرے دم وچ حسن و حسین۔ کلے دم وچ نہیں، ساڈے دم وچ حسنین کریم ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ اللہ اللہ۔ حسن و حسین ساڈی اکھیں، حسن و حسین میرے دل دی ہے چاہ، حسن و حسین میرے دل دی ہے چاہ، حسن و حسین میرے دل دی ہے چاہ، نیڑے بہ کے سن ساڈے دل دی صدا، حسن و حسین ساڈے دل دی صدا، حسن و حسین میرے دل دی ہے چاہ، نیڑے بہ کے سن ساڈے دل دی صدا۔ علی دیاں بچیاں دی بڑی اچھی شان ہے، علی دیاں بچیاں دی بڑی اچھی شان ہے، انہاں دیو شان وچ رب دا قرآن ہے، انہاں دیو شان وچ رب دا قرآن ہے۔ پڑھ لے قرآن ساڈے نیڑے نیڑے آ، پڑھ لے قرآن ساڈے نیڑے نیڑے آ، سا قسم خدا دی سب تیرا دیے خدا، وہابیاں دے کولوں ایویں دور نہ تو جا، نیڑے بہ کے سن ساڈے دل دی صدا، حسن و حسین ساڈے دل دی ہے چاہ، قسم خدا دی سب تیرا دیے خدا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اسی حسنین کریم میں نڑ محبت کرنے آں، کر دے آئے آں، کر دے رانگے کہو انشاءاللہ۔
اللہ اللہ میں قربان جاواں. یہ تے تذکرہ حسنین ہو گیا، لیکن آج ذکر کرنا ہے ایک خاص ہستی دا. آج تے تذکرہ کرنا ہے سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا. اللہ اللہ میں قربان جاواں. حضرت حسین نال نبی پاک نو پتہ کنا پیار ہے. اوے حسنین حضرت حسین ہونے جنہاں نال عرش والے بھی پیار کر دینے، فرش والے بھی پیار کر دینے، ساری پیار کر. دلیل کی ہے حدیث پاک اندر آمدا ہے، توجہ کرنا، سلسلہ حدیث صحیحہ دی روایت ہے. نبی پاک نے ایک دن دوواں شہزادیاں دی کشتی کروائی. نبی پاک نے حسن تے حسین دی کشتی کروائی. نبی پاک بہ گئے، فرماتے نے چلو بھئی کشتی کرو. حضرت حسن بھی کشتی کر رہے ہیں، حضرت حسین بھی کشتی کر رہے ہیں. آپس اندر میں شہزادے کشتی کر رہے ہیں، آپس اندر میں جناب کشتی پہ کر دینے. اے جے بچیاں دی تربیت، اے جے بچیاں دی فٹنس، اے جے بچیاں دی صحت دا راز. اسی وقت وعد اپنے بچیاں دی جناب کی کرنے ہیں، موبائل دے دینے ہیں. او موبائل تے فٹ بال بھی کھیل دا ہے، موبائل تے کرکٹ بھی کھیل دا ہے، موبائل تے ہاکی بھی کھیل دا ہے، موبائل تے دوڑا بھی لاندا ہے، بڑا کچھ کردا ہے. او کہندے نے نا کسے ڈاکٹر کول کو بندہ گیا، انہیں آکھیا بھی بھئی تو واک وہ کرنا ہے، کھیڑنا ہے. انہیں آکھیا جی میں بڑا کھیڑنا، میں کرکٹ کھیڑنا، میں ہاکی کھیڑنا تے میں دوڑا لانا. انہیں آکھا پھر ایڈا موٹا کنہ کھیڑنا ہے. وہ کہندا جی میں ادو تک کھیڑدا رہنا جدو تک موبائل دی بیٹری بند نہ ہو جائے، ادو تک میں کھیڑدا ہی رہے. ساڈے بالاں دا کھیڑنا انجدا ہے. ادھر ویکھو فٹنس اینو کہندے نے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیٹھے نے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیٹھیاں نے. سلسلہ حدیث صحیحہ وچ موجود ہے، سیر اعلام نبلا وچ موجود ہے. انج کر کے دوویں نبی پاک دے شہزادے آپس اندر کشتی پہ کر دینے، لڑدے پینے. تے میرے پیغمبر بار بار فرماتے نے خذ یا حسن، خذ یا حسن، خذ یا حسن. حسن چھیتی پڑھ، حسن باں تو پھڑ، حسن دھونوں پھڑ، حسن کمروں پھڑ. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول کھڑیاں نے. اماں فرماندیاں نے سونیاں کلا حسن ہی کئی جاندے ہو. خذ یا حسن، خذ یا حسن، خذ یا حسن. حسن باواں تو پھڑ، حسن کلائیاں تو پھڑ، حسن گردن تو پھڑ. حسین بھی تے کہنا، حسین بھی تے کو جاکھو نا. میرے آقا مسکرا کے فرماتے نے نہیں عائشہ ایس پاسے میں کھڑا وا، اس پاسے جبریل کھڑا ہے. میں کہنا وا خذ یا حسن تے جبریل کہندا خذ یا حسین، خذ یا حسین، خذ یا حسین، خذ یا حسین. اے میرے جبریل دی محبت ہے حسنین کریمین نال. میں کہنا وا حسن تو پکڑ، جبریل کہندا حسین تو پکڑ. اللہ اللہ میں قربان جاواں. ایک پاسے پوری کائنات دا سردار ہے، ایک پاسے نوریاں دا سردار ہے. کشتی جنت دے شہزادے پہ کر دینے. سبحان اللہ. میرے پیغمبر نے نا پیارے دوواں دے نال تے پتہ لگا حسین نے جنہاں نال نوری بھی پیار کر دینے، جبریل امین بھی پیار کر دینے. محبت نہ فرما دینے خذ یا حسین، خذ یا حسین. اللہ اللہ میں قربان جاواں. ایک اور حدیث تے غور کرنا. ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک دیاں گڑیاں وچ نکلے نے. مدینے دے اندر میرے پیغمبر جا رہے نے. کسے نے دعوت پکائی، کسے نے او بولو نہ پکایا جے میری دعوت اکاڑے آڑے کنجوسو، نہ پکایا جے لیکن بولتے چھڑو. نبی پاک دی کسی نے دعوت پکائی. کی پکائی؟ دعوت پکائی. اللہ اللہ میں قربان جاواں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی کسی نے دعوت پکائی. اللہ دے پیغمبر جا رہے سن تے ترے جا رہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے سامنے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی نظر پہ گئی
تے میرے پیغمبر جناب حسین نو ویکھ کے دوڑ پے میرے نبی مگر دوڑ پے تے جناب حسین محبت نال میرے نبی دے اگے لگ کے دوڑ پے میرے نبی پکڑنا چاہندے نے حسین اگے اگے دوڑ دے جاندے نے حسین اگے اگے دوڑ دے جاندے نے آخر میرے پیغمبر نے پکڑ لیا میرے حسین نو پکڑ لیا تے میرے پیغمبر نے حسین نو چکیا تے چک کے میرے پیغمبر نے رخسار چومے چک کے میرے پیغمبر نے حسین دے ہونٹ چومے تے میرے پیغمبر نے بڑا میٹھا جملہ ارشاد فرمایا میرے آقا نے کی آکھیا ہے نوٹ کر لو جملہ میرے آقا نے دعا کیتی دعا میرے آقا فرماتے نے اللہم اللہ سنیا اے میرے کائنات دیا ربا میں تیرا نبی دعا کرنا وا من احب فرمایا جڑا حسین نال پیار کردا ہے اللہم اے سونیا ربا میں دعا کرنا وا جڑا حسین نال پیار کردا ہے تو دے نال پیار فرما اللہ تو دے نال محبت فرما اللہ تو دے نال پیار فرما اللہ اللہ میں قربان جاواں حسین تے عظیم انسان ہے جے نال اللہ دی ذات بھی محبت کر دیے مینوں کہہ لین دے حسین محبوب خدا ہے حسین محبوب خدا ہے حسین محبوب کردگار ہے حسین اللہ دا وجل دا محبوب ہے حسین میرے نبی دا بھی محبوب ہے حسین صدیق دا بھی محبوب ہے حسین فاروق دا بھی محبوب ہے حسین میرے پیغمبر دا محبوب ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اے جناب دے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفا کا بادشاہ حسین ہے واہ حسین ہے وفا کا بادشاہ حسین ہے مجھے کل میرا بیٹا کہہ رہا تھا بابا آپ نے ٹک ٹاک نہیں دیکھا آپ کے اشعار ٹک ٹاک پر وائرل ہیں ہر کوئی اشعار لگا رہا ہے میں دل میں خوش ہو رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا یا اللہ میں تیرا کتنا شکریہ ادا کروں ایک وقت تھا جب کاڑے لوگ کہا کرتے تھے یہ نہیں مانتے ان کی محفلوں میں نہ جایا کرو یہ حسنین کریمین کو نہیں مانتے ان سے سلام نہ لیا کرو یہ حسنین کریمین کو نہیں مانتے اللہ رب العزت نے یہ کام آپ کے خادم سے لیا ہے میں نے آل بیت کی عظمت کو اتنا بیان کیا حسنین کریمین کے تذکرے کو اتنا بیان کیا آج اللہ کے فرض اللہ کے فضل سے پاکستان کے طول و عرض میں آواز گونج رہی ہے آپ بچہ بھی جانتا ہے حسنین کریمین کو سچے ماننے والے اگر ہیں تو وہ صرف اہل الحدیث ہیں ہن وقت نہیں رہا کہ لوگاں نو آکھیا جائے تسی یہ کہہ دو بھی انہاں دے نیڑے نہ لگو ہن لوگاں نو پتہ لگ گیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا میں محبت نال قلم چکیا ہے محبت نال جناب حسین دی محبت اندر لکھیا ہے وفا کا بادشاہ حسین ہے واہ حسین ہے کربلا سے آج بھی یہ آتی ہے صدا کربلا سے آج بھی یہ آتی ہے صدا کیا کربلا کا شاہ حسین ہے کربلا کا شاہ حسین ہے واہ حسین ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا غور کرنا ذرا یہ جملہ میں پچھلے سال لکھیا سی اس سال میں ایک نواں جملہ اللہ پاک دی توفیق نہ لکھیا ہے وہ سن لو الفتوں محبتوں کی ابتدا کو پوچھتے الفتوں محبتوں کی ابتدا ہو پوچھتے ابتدا و انتہا حسین ہے واہ حسین ہے میرے دل کی چاہ حسین ہے واہ حسین ہے اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا انما یرید
اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، جہاں حضرت حسین کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ نواسۂ رسول ہیں، آپ جگر گوشائے بطول ہیں، آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ حضرت علی المرتضیٰ کے دلارے ہیں، وہاں آپ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ شہید ہیں۔ شہید کا بڑا اونچا درجہ ہے، اور آپ تو وہ شہید ہیں کہ جن کی شہادت کی پیشین گوئی خود اللہ کے پیغمبر نے اپنی زبان سے فرمائی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں ایک دن نبی پاک علیہ السلام کوڑائی میں دیکھیا نبی پاک نالے پریشان نے تے نالے آپ دیاں اکھاں وچوں آنسو پہ ڈلدے نے تے نالے آپ دے ہاتھ وچ لال رنگ دی مٹی موجود ہے، سرخ کلر دی سرخ مٹی نبی پاک دی ہاتھ وچ موجود ہے۔ مرداں کیتیاں میرے پیارے محبوب پیغمبر پریشان بھی لگتے ہو، اے تواڈے ہاتھ وچ جڑی سرخ رنگ دی مٹی ہے کادی مٹی ہے؟ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ میں ستا پیا تے میں خواب اندر کی ویکھے آئے، خواب اندر میں جبریل امین نے دسے آئے سونے آپ تواڈے حسین نو مقام نینواتے ملک عراق اندر شہید کر دیتا جائے گا۔ تے محبوب پیغمبر جی اگر تسی چاہو نا تے میں توانو اس میدان دی مٹی بھی لیا کے دے سکنا وا۔ تے میں آکھا جی جی کیوں نہیں، میں نے اس میدان دی مٹی لیا کے دے ہونا۔ تے فرشتہ مٹی لے کے آیا ہے، اے ام سلمہ آوے اخنا سرخ مٹی اس میدان دیئے جس میدان اندر میرے حسین نے شہید ہونا ہے، اس میدان دی مٹی ہے جس میدان اندر میرے حسین دا خون گرے گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار میرے پیغمبر دی پشین گوئی ہے، یہ پشین گوئی پوری ہوئی جا کے 61 ہجری دی اندر 61 ہجری دی اندر اللہ اللہ میں قربان جاواں، میدان کرب و بلا دے اندر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ دے ساتھی موجود نے، ظلم بالائے دلہ میں ظلم دیاں حدہ پار کر دیتیاں گئیاں نے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حتیٰ کہ کوفے والے نو خطاب بھی فرمایا ہے، آپ دا خطاب ایک اللہ والا انہی کر کو دا ترجمہ کردہ ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کرب و بلا اندر خطبہ ارشاد فرما دینے، اس خطبے نو اکثر مورخین نے لکھے آئے، شیعہ مورخین نے بھی لکھے آئے، آل سنت دے مورخین نے بھی خطبہ نوٹ کیتا ہے۔ حضرت حسین خطبہ دے رہے ہیں اور آپ دے خطبے دا ترجمہ کرنے والا کردہ ہے، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، خدا جان کیسی یہ ہے میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، کہ نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں، میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہو، یعنی میرا نانا کوثر دا مالک ہے، بابا علی ماں میری فاطمہ ہے، میں بائی حسن کا نانا خیر البرا ہے، میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، نواس محمد بنایا گیا ہو، اور جو جھکتا تھا سر بات رگاہ الہ میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، بہشت بری میں
مکان بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں، بسایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو، مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ اللہ اللہ قال اللہ تعالی فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار نہایت مظلومانہ طریقے دے نال، نہایت بے دردی دے نال میدان کرب و بلا دے اندر 61 ہجری دے اندر 10 محرم الحرام نو سیدنا حضرت حسین اور آپ دے ساتھیاں نو شہید کر دیتا گیا۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں خواب ویکھیا دوپہر دے وقت، میں خواب اندر کی ویکھنا وا، مینوں نبی پاک علیہ السلام دی زیارت ہوئی تے نبی پاک دے ہاتھ وچ ایک بوتل ہے، آپ دے اس بوتل وچ خون جمع کیتا ہے تے آپ بڑی پریشانی دی حالت دے اندر نے۔ مرداں کیتیاں محبوبہ پریشان لگ دیو تے بوتل وچ کیے تے نبی پاک فرماندے نے دم الحسین، اے میرے حسین دا خون ہے، اے میرے حسین دا خون ہے۔ آج میدان کربلا دے اندر میرے حسین تے میرے حسین دے ساتھیاں نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں وہ دن بھی یاد رکھیا، میں وہ تاریخ بھی یاد رکھی، میں وہ وقت بھی یاد رکھیا تے جدوں مدینے میرے تک خبر پہنچی تے بالکل جس وقت میں نو خواب آیا اسے وقت حسین نو شہید کیتا گیا، جڑے دن خواب آیا اسے دن شہید کیتا گیا، جڑی تاریخ نو جناب خواب آیا اسے تاریخ نو شہید کر دیتا گیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین مشکات المصابیح دا حاشیہ لکھ دے فرماتے ہیں مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت تو پتہ لگ گئے حسین دی شہادت دا غم تے افسوس عالم ارواح وچ بھی ہویا ہے، ایڈا بڑا ظلم ہے، اس ظلم دیاں دعائیاں تے عالم ارواح وچ پہ گئیاں نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار توجہ کرنا، غور کر دے جانا ذرا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک جدو خبر پہنچیے سیدنا حضرت حسین شہید کر دیتا گیا ہے تے ماں ام سلمہ غش کھا کے گر گئیاں، آپ بے ہوش ہو گئیاں تے جدو آپ نو ہوش آئیے نا تے ہوش آئی تے آپ فرماندیاں نے مانا اللہ بیوتہم او قبورہم نارا، اللہ پاک نہ لوگاں دے کرانو یا نہ لوگاں دیاں قبرانو آگ نال پر دے بے جنہ میرے حسین نو شہید کر دیتا، جنہ میرے حسین تے ظلم کیتا، جنہ میرے حسین تے حسین دے ساتھیاں تے ظلم دیاں عبدہ کراس کر دیتیاں۔ اللہ اللہ میں قربان داواں، حضرات دی وقار میرے حسین تے حسین دے ساتھی شہید کر دیتے گئے نے۔ آپ دا جناب دا جسم مبارک میدان کرب و بلا وچ رہیا ہے تے آپ دا سر کوفے پہنچایا گیا ہے، انج کر کے میرے حسین دا سر کوفے دے اندر پہنچایا گیا ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دا سر پاک ایک جناب عبید اللہ بن زیاد دے سامنے ایک ٹیبل پہ آیا ہے، اس ٹیبل دوتے میرے حسین پاک دا سر رکھ دیتا گیا ہے، یہ دے ہاتھ وچ چھڑی ہے، انج کر کے چھڑی رخساراں تے ماری، چھڑی میرے حسین دے لباں تے ماری تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے اے ظالمہ چھڑی پراں کر لے، میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے نبی پاک انہاں رخساراں دا بوسا لیا کر دیتا، نبی پاک انہاں ہونٹاں نوں چومیاں کر دیتا، جنہ ہونٹاں تے تو چھڑیاں پیا مارنا ہے، جنہ ہونٹاں تے تو ضربہ پیا لگانا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار تو پتہ لگا حسین اور میرے پیغمبر دے صحابہ بھی انتہا دی محبت کریا کر دیتا، حسین اور اتنا پیار کریا کر دیتا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، لوگوں غلط فہمیاں وچ نہ رہو، غلط فہمیاں وچوں نکل جاؤ نا۔ حضرت زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ اس صدی دے بہت بڑے محدث گزرے نے، اپنی کتاب نہ لکھیے حضرت حسن حسین دی عظمت تے کتاب لکھیے،
لیے اس کتاب دا نام رکھیا محبت ہی محبت۔ وہ جمدر فرماندے نے او دنیا دے لوگو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو شہید کیتے گئے نے نبی پاک علیہ السلام دنیا تو چلے گئے سن، لیکن اور روایت جڑی حضرت ابن عباس نو خواب آیا ہے او دے تو لگتا ہے کہ نبی پاک نو بڑا افسوس ہویا، میرے پیغمبر نو بڑا غم ہویا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت اندر حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ تواڈے وچوں کئیاں نے ویکھے ہون گے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت تے خطبہ دیتا فرماندے نے او لوگو اگر کوئی امام مصلی تے کھلو کے امامت کرواندا ہوے تے میرے حسین دی توہین کرے او دا ایمان پورا نہیں، اس قابل نہیں کہ مصلی تے کھلو جائے، مصلی تے کھلو ہی نہیں سکدا جڑا میرے حسین دا گستاخ ہوے، منبر تے چڑھ نہیں سکدا جڑا میرے حسین دا گستاخ ہوے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت مولانا شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ کے تعالی علیہ فرمایا کرتے سن اپنی اکثر تقریراں دے اندر فرمایا کرتے سن حسین خوشبو ہے، حسین خوشبو ہے، حسین خوشبو ہے، حسین خوشبو ہے، ایڈی بڑی خوشبو ہے کہ جتھے حسین دا نام لئیے مجمع معطر ہو جاندا ہے، جس مجلس وچ نام لئیے وہ مجلس مہک جاندی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار وہ بیت اللہ بن زیاد مرے آئے، جامع ترمذی دی روایت ہے جنہیں میرے نبی دے نواسب دے رخساراں تے چھڑیاں ماریاں جدوں مرے آئے، ایک لاش لیا کے جناب کوفے وچ سٹی گئی ہے اور جناب ایک سپ نکلیا انہیں آ کے نو اوتھے ہی ڈنگ مارے نے جتھے نے میرے حسین دے چھڑیاں ماریاں سن۔ اللہ پاک نے دسیا ہے جڑا اہل بیت دا دشمن ہے وہ دنیا تے بھی ذلیل ہے اگلے جہان بھی ذلیل ہے۔ ایک اور روایت ہے ایک بنی اسد دا بندہ اس بدبخت نے میرے حسین دی قبر پاک دی توہین کی تھی، قبر تے آیا آپ دی قبر پاک دی توہین کی تھی ہے نا، اللہ پاک نے نو کوڑی دی بیماری لا دیتی، سارے جسم تے کوڑ چل گیا، پاگل ہو گیا، جنون دی بیماری وچ مبتلا ہو گیا، غربتاں کر کر گئیاں، اے دے گھر وچ کھان دا آٹا مک گیا، اے دے گھر وچ راشن مک گیا، آپ دے بدن نو کوڑ پہ گیا اس بدبخت دے بدن نو تے پاگل ہو گیا۔ او پاگل ہی ہونا چاہیے جڑا میرے حسین دا گستاخ ہے، او کوڑی ہونا چاہیے جڑا میرے حسین دا گستاخ ہے، او مرنا چاہیے فاقے دے اندر جڑا میرے حسین دا گستاخ ہے۔ حسین محبوب ہے میرا، حسین سید ہے میرا، حسین پیارا ہے میرا، حسین دلارا ہے میرا، حسین میرا ایمان ہے، حسین میری پہچان ہے، حسین میری شان ہے۔ میں تے اللہ دے فضل و کرم دے نال حسنین کریم دی محبت دے جھنڈے گڑدا واں تے گڑدا رہاں گا۔ جاندیاں جاندیاں آخری پیغام نوٹ کر لو فقیر دا۔ اللہ اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے نواسے دے بارے میں محبت نال شعر لکھے نے تسی سن لو۔ اللہ اللہ اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین نو اکھیاں دے تارے، اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین نو اکھیاں دے تارے، اے دوہاں دا نام سونے آقا نے رکھیا، اے دوہاں دا نام سونے آقا نے رکھیا، اے نانو نبی جی نے کندیاں تے چکیا، اے نانو نبی جی نے کندیاں تے چکیا، اے بھی بات حق اینو یاد رکھے، اے بھی بات حق اینو یاد رکھے، اے بھی بات حق اینو یاد رکھے کہ دوہاں دا بابا سونا ذوالفقارے، اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین نو اکھیاں دے تارے۔ اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وآخر دعوانا